الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مالک حقیقی کا بلا شبہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں پرخطاؤں کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جمعۃ المبارک کے پاکیزہ دن میں مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر پاک اور آپ کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے ہمیں منتخب فرما کے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک انبریکیبل لا ہے، نہ ٹوٹنے والا قانون اور نہ ختم ہونے والا اصول ہے کہ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس کا پیار سینے میں رنگ جما لیتا ہے، دل میں جس کی محبت ہوتی ہے بندہ گن اسی کے گاتا ہے. زبان اور دل کی مطابقت یہ مومن کا خاصہ ہے، منافق اس سے بری ہے. مومن کی زبان پر الحمدللہ وہی آتا ہے جو اس کے دل میں سمایا ہوتا ہے. میں اپنے مالک کا کن لفظوں سے شکر ادا کروں کہ اس نے اپنے خاص کرم اور خاص مہربانی سے ہم جیسے جہان کے نکموں کو مولائے کائنات کے
پیار کی بے مثل نعمت سے سرفراز فرمایا۔ محبت مولائے کائنات، عقیدت مولائے کائنات، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مالک انہیں ہی عطا کرتا ہے جنہیں اپنوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور رہ گئی بات ذکر کی، تو میں یہ حدیث پیش کرتے ہوئے اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کی روایت فرماتی ہیں میں اس وقت موجود تھی جب آقا کی مقدس زبان پہ ذکر علی کی عزت کا یہ خوبصورت جملہ آیا۔ اندازہ فرمائیں، راویہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان فرما رہی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی آقا کی بارگاہ میں جب آقا کریم نے علی المرتضیٰ کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ لوگوں علی خود تو بہت بڑا ہے، شاید میرا جملہ سمجھ نہیں آ سکتا، خود تو بہت بڑا ہے، اس کا پیار تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی غلامی تو بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے نوکروں میں آ جانا تو یہ تو بہت بڑا شملہ ہے۔ علی کا ذکر کرنا، علی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، علی سے وفا کی بات نہیں ہو رہی، ابھی علی کے اخلاص کی بات نہیں ہو رہی، ذکر علی عبادہ۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں بے مثل رسول نے اعلان کیا علی تو علی ہے، علی تو علی ہے، علی تو علی ہے، علی تو علی ہے۔ پھر یہ کہنے میں جملہ ہے لیکن اس میں ہی بیان بھی ہے کہ علی تو علی ہے، علی تو علی ہے۔ علی کا ذکر بھی اتنا اونچا ہے کہ بندہ نام علی کا لینا شروع کرتا ہے، خدا اپنی عبادت کے خانے میں لکھوانا شروع فرما دے۔ ذکر علی عبادہ، فرمایا ذکر علی کا کرو گے عبادت خدا کی لکھی جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبادت جب بھی ہو وہ مخلوق کی نہیں ہوتی، خالق کی ہوتی ہے۔ عبادت کبھی مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ حضور کا یہ کہنا کہ ذکر علی عبادہ، نام تم علی کا لے رہے ہو، تعریف تم علی کی کر رہے ہو، اب دیکھنے میں تو ذکر علی کا ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے تعریف علی کی، ذکر علی کا، لیکن اس کو اس سٹیٹس سے نہ سمجھو جو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ذکر علی کو خدا نے اپنی عبادت میں شامل فرمایا۔ اور حضرت یہ حدیث پاک پڑھ کے تو دل وعد کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے بڑے مجمع میں ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، سانس آئے تو بندہ علی علی کرے، سانس جائے تو بندہ علی علی کرے۔ صحابہ کی محفل میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا اپنی محفلوں کو سجاؤ، زینو کہتے ہیں حسین تر بناؤ، خوبصورت تر بناؤ، جس طرح رمضان کی شان میں آیا نا کہ اس کو جنت کو مزید مزین کیا جاتا ہے،
آراستہ کیا جاتا ہے، پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو کہا اور پھر صحابہ کے وسیلے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا، کیا زینو حکم ہے، امر ہے، مشورہ نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، مشورہ دینا اور ہے، حکم دینا اور ہے۔ فرمایا زینو، صیغہ امر کا ہے۔ اور یاد رکھیں امر مصطفیٰ میں اور امر خدا میں فرق کوئی نہیں۔ رسول کے حکم میں اور خدا کے حکم میں فرق، جو یہ فرق کر گیا اسی کے لیے وہ اس خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سک ہے تے جیڑا ہک نو ڈو کر جانے اون کافر مشرک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ ایک تو دو، اللہ کو تو کوئی بھی دو نہیں مانے گا مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے جیڑا ایک نو یعنی رسول کے امر میں اور خدا کے امر میں فرق کرے، وہ لاکھوں مرتبہ بھی کلمہ پڑھے، اس کی گنتی مسلمانوں میں نہیں ہوتی، اس کی گنتی کافروں میں ہوا کرتی ہے۔ تو زینو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مجلسوں کو، مجلس پتہ ہے کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ یہ آج کل ہمارے تو جو نام نہاد محبان اہل بیت ہیں انہوں نے تو مجلس کا کوئی تعارف ہی اور کر دیا۔ مجلس لغوی طور پر کہتے ہیں کسی بھی جگہ پر دو یا دو سے زیادہ بندوں کا بیٹھ جانا، دو یا دو سے زیادہ بندوں کا۔ بعض لغت والوں نے کہا ہے کہ ایک بندہ بھی جہاں بیٹھ جائے اس کو بھی مجلس کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، تو اجتماع ہو گیا۔ تو مجلس کہتے ہیں جہاں بھی دو یا دو سے زیادہ بندے بیٹھ جائیں۔ اب ذرا حدیث پاک کا ترجمہ کرو نا، حضور نے کہا جہاں بھی دو یا دو سے زیادہ بندے بیٹھ جاؤ تو اپنے اس بیٹھنے کو گانا لگاؤ، اپنے اس بیٹھنے کو زیور پہناؤ، اپنا وہ بیٹھنا خوبصورت بناؤ۔ یا رسول اللہ جھنڈیاں لگا کے، کمکمے لگا کے، سپرے کر کے، یہ سارے حسن کے انداز ہیں، لیکن یہ میرے صداقت شاہ صاحب کے، قاری صاحب کے، قاری احسان کے بتائے ہوئے انداز ہیں۔ اب کسی مجلس کو خوبصورت کرنے کا وہ انداز سنو جو جہان نے نہیں، نبیوں کے سلطان نے عطا فرمایا، جو آقا کریم نے عطا فرمایا کہ مجلس صرف محفل سے خوبصورت نہیں ہو جاتی، صرف پھولوں سے خوبصورت نہیں ہو جاتی، اچھے ساؤنڈ سے خوبصورت نہیں ہو جاتی۔ ارے یہ جو بیٹھنا ہے یا محفل ہے یا مجلس ہے، یہ صرف اے سی لگا دینے سے خوبصورت نہیں ہو جاتی۔ 1400 سال پہلے انہیں کہا جو خود بڑے سجے ہوئے تھے، اسی تے شہی کوئی نانا، کیا پدی کا شوربہ، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ یہ میرا نبی اس صدیق کو سجنے کا کہہ رہا ہے جسے خدا نے خود سجایا ہوا ہے، یہ اس فاروق کو کہہ رہا ہے جسے میرے مالک نے سجایا ہے، اس ذوالنورین کو کہہ رہا ہے جسے مالک نے سجایا ہوا۔ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، پلے ہی کچھ نہیں۔ جہاں غلاظتوں کی انتہا ہے وہ ہمارے وجود بن چکے ہیں بد عملیوں کی وجہ سے۔ اللہ کا نبی انہیں سجاوٹ کا طریقہ بتا رہا ہے جن کے لیے رب کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سب کو حسن سے نکلا ہے، خوبصورتی سے نکلا ہے، سجاوٹ سے نکلا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو محمد کے قریب آنے والے ہیں میں نے انہیں اس جہان کے حسن کا مالک بنا دیا ہوا۔ زین، سنیے اور بڑے دھیان سے سنیے، اس میں بڑا مقصد ہے، بڑا پیغام ہے۔ زینو زینو
صحابہ کو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، سرکار فرما رہے ہیں او بڑے سجے ہوئے لوگوں، بڑے سنورے ہوئے لوگوں۔ ظاہری بات ہے جسے مرشد سنوارے وہ بڑا سنور جاتا ہے، جسے محمد سنوارے وہ کتنا سنور جاتا ہے۔ یہ اس کی سجاوٹ کا یہ رنگ ہے نا، یہ منظر ہے کہ کالا بلال آتا ہے تو جنت میں پہلا جانے والا حقدار ہو جاتا ہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا آتا ہے، اتنا سجتا ہے کہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ اور یہ سجاوٹ مصطفیٰ نے ہی دی ہے نا کہ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام۔ تو صحابہ وہ ہیں جو نبی کے سنوارے ہوئے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو میرے آقا کے سنوارے ہوئے، ان سنورے ہوں کو محمد نے مزید سنورنے کا حکم دیا۔ زینو زینو، ارے اور سجاؤ مجلسکم، جہاں بھی دو بندے یا دو سے زیادہ بندے بیٹھو اپنی مجالس کو سجاؤ۔ یا رسول اللہ کس ذریعے سجیں گی محفلیں، کس ذریعے سے یہ سنوریں گی؟ اب سن اور دل کی تختی پہ لکھ، نسخہ دینے والا حکیم کل ہے۔ بھئی ایک حکیم نے نسخہ دیا ہو نا تو خطرہ ہوتا ہے بڑا حکیم شاید نسخہ بدل دے، بڑا حکیم شاید نسخہ اس نے دیا، پھر خطرہ ہوتا ہے اس سے بڑا بدل دے۔ یہ مصطفیٰ وہ حکیم ہے کہ اس کا دیا ہوا نسخہ خدا بھی نہیں بدلتا ہے۔ حکیم اکبر، حکیم کل، حکیم کامل میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حضور نسخہ دے رہے ہیں بھئی اپنی محفلوں کو سجانے کا، اپنے مل بیٹھنے کو سجانے کا، اپنی مجلسوں کو سجانے کا۔ فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اے میرے پیارے صحابہ اور قیامت تک آنے والے مجھ سے تعلق رکھنے والے مومنوں مسلمانوں، جہاں بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ بیٹھ جاؤ، اپنی اس مجلس کو، محفل کو، اس بیٹھنے کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو حکیم کائنات کا نسخہ یہ ہے کہ وہ صرف پھولوں سے خوبصورت نہیں بنے گی، بذکر علی ابن ابی طالب۔ وہ محفل اگر خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں خوبصورت بنے گی تو تمہارے سپرے، تمہاری لائٹوں کی وجہ سے نہیں، حسن کے بابا کے ذکر کی وجہ سے خوبصورت۔ زینو مجالسکم، اپنی محفلوں کو خوبصورت کرو، اپنی محفلوں کو سجاؤ سنوارو۔ کس کے ساتھ؟ ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ، علی کے ذکر کے ساتھ۔ محفل کا سجنا یہ نعت خان کا فیصلہ نہیں، نبیوں کے سلطان کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہر حضور کے ہر ساتھی کو، حضور کے ہر تعلق والے کو اپنا اپنا حسن بخشا ہے۔ اب ایک کا حسن دیکھ کے سمجھنا کہ دوسرے کی توہین ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں، اس سے بڑی بے عقلی کوئی نہیں۔ بات صدیق اکبر کی حسن کی ہو تو کوئی مولا علی کی توہین سمجھے، یہ بھی انتہا درجہ جہالت ہے۔ اور بات علی کے حسن کی ہو، کوئی صدیق کی عزت میں کمی سمجھے، یہ بھی انتہا درجہ جہالت ہے۔ محمد کے حسن کامل کا رنگ یہ ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے۔ ان کی گلی سے گزرنے والا ہر حسین ہو گیا ہے۔ اب ہر کسی کا اپنا اپنا حسن ہے، اپنی اپنی خوبصورتی ہے، اپنا اپنا رنگ ہے اور اپنا اپنا انداز ہے۔ میرے نبی نے علی کا حسن یہ بیان کیا کہ علی وہ حسین ہے کہ کوئی محفل، کوئی مجلس خدا کی بارگاہ میں
اس وقت تک سجی ہوئی سنوری ہوئی نہیں گنی جاتی جب تک اس میں علی المرتضیٰ کے ذکر کا صحرا موجود نہ ہو۔ یہ میرے نبی کا دیا ہوا نسخہ ہے، اور بے شک آپ کدی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن لوگ بڑے دور دور سے تشریف لاتے ہیں، مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، کئی ضلعوں سے تشریف لائے ہوئے لوگ ہیں، باہر تک اہل بیت اطہار کے محب، صحابہ پاک کے غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سب کی نظر ایک خاص جملہ اسی حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لفظ میرے نبی نے کہے مجالسکم، مجلس کی جمع ہے مجالس، یہاں ہے مجالسکم، مجالسہ، یہ مجالس مضاف ہو رہا ہے کم کی طرف، اور اب نحو کا یہ قانون ہے کہ جب جمع مضاف ہو تو معنی جزئیت کا نہیں دیتا، معنی کلیت کا دیتا ہے۔ جس طرح وَمَلَائِكَتَهُ، ملائکہ جمع ہے، ہو کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو معنی جزئیت کا نہیں دے گا کہ چند فرشتے یا تھوڑے سے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے جتنے بھی فرشتے بنائے ہیں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو محمد پہ درود نہ پڑھتا ہو۔ معنی جزئیت کا نہیں ہوگا، معنی کیا ہوگا؟ اسی طرح کوئی حضور کی بدبخت آدمی گستاخی کر بیٹھے تو قرآن میں حکم ہے ان تحبط اعمالکم، یہ نہ سمجھے کہ میری صرف نمازیں ضائع ہوئی ہیں، روزے بچ گئے ہیں، یا روزے ضائع ہوئے ہیں، حج بچ گئی ہے، یا حج ضائع ہوئی ہے، زکوٰۃ بچ گئی ہے۔ فرمایا صرف توہین رسالت یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اعمالکم، جو بھی عمل کیا ہوتا ہے کوئی عمل باقی نہیں رہتا، حضور کی گستاخی کی وجہ سے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی نا کہ جب جمع مضاف ہو تو معنی جزئیت کا نہیں دیتا، کلیت کا دیتا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ لفظ ہے مجالسکم، یہ نہیں کہ دن میں ایک دفعہ مجلس کرو تو اس میں علی کا ذکر کر دو، یا 2 دفعہ محفل ہوئی تو علی کا ذکر کر دو، نہیں، زینوا مجالسکم، اوہ جب بھی مل کے بیٹھو، جدن بھی بانا نصیب ہوئے، 2 مسلمان جدن بھی رڑ کے بان۔ اب یہاں پہ بڑا ایک حسن آ گیا ہے، میں اہل سنت کے عقیدے کا ترہ امتیاز عرض کروں گا۔ حضور نے کہا جب 2 مسلمان آپس میں ملیں تو ذکر مصطفیٰ کریں۔ کیا کریں؟ ذکر، یعنی حضور پر درود بھیجیں، اس کا بہت بڑا شرف ہے، کہا ابھی تک مل کے جدا نہیں ہوتے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب 2 ملیں تو ذکر مصطفیٰ کیے بغیر نہ ملیں، اور جب 2 بیٹھیں تو ذکر علی المرتضیٰ کیے بغیر نہ ملیں۔ اس کائنات میں قاری صاحب، شاہ صاحب، صرف ولیوں کے غلام ایسے ہیں، صرف اہل سنت و جماعت ایسے ہیں، صرف داتا صاحب، بابا صاحب، غوث پاک، مجدد پاک کے نوکر ایسے ہیں جنہیں یہ دونوں شرف حاصل ہیں۔ وہ ہر سانس میں نبی نبی بھی کرتے ہیں، علی علی بھی کرتے ہیں، ہر گھڑی نبی نبی بھی کرتے ہیں، علی۔ زینوا مجالسکم، جب بھی بیٹھو، جب بھی ملو محمد کو سلام پیش کرو، اور جب بیٹھو علی کو سلام پیش کرو۔ یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے ذکر علی کی۔ اب زینوا پر میں اگر توجہ آپ کی دلاؤں تو ایک اور حسن مزید کھل کے سامنے آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی حسن کا تعلق علی کی وفا سے ہے، علی کی دغا سے نہیں ہے۔ حسن کا تعلق علی کی وفا سے ہے، علی کی دغا سے نہیں ہے۔ جو علی کا غدار ہے نہ اس کا منہ ادھر دیکھنے والا ہوتا ہے نہ جاتے ہوئے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ چیلنج ہے قبلہ ابا جی سے لے کے ارے جناب بلال حبشی تک، ان کے چہرے یہاں دیکھو تب بھی حسین، قبر میں جاتے ہوئے دیکھو تب بھی حسین۔ راز کیا ہے؟ کریم پاؤڈر راز نہیں،
نہیں، راز صرف یہ ہے کہ انہوں نے زندگی علی کی دغا میں نہیں گزاری، علی کی وفا میں گزاری۔ علی علی کی محبت، علی کا پیار، علی سے وفا، علی سے رشتہ، یہ یاد رکھیں، یہ تیری عقیدت کی وجہ سے نہیں، قرآن کی بتائی ہوئی حقیقت کی وجہ سے ہے۔ بھئی عقیدت تے بندہ کدے نال بھی ہو جائے تے بندہ دے نال پیار کردا ہے، عقیدت تے رکھے نال بھی ہو جائے تو دے نال پیار کردا، عقیدت تے میں عرض کر رہا ہوں علی کی محبت، علی سے عشق، مجھے تو عشق بھی چھوٹا لفظ لگتا ہے، سچی بات ہے چھوٹا لگتا ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، آپ خود جانیں گے کہ عشق واقعی چھوٹا ہے۔ سب کے لیے عشق کا لفظ ٹھیک ہے، سارے جہان کے لیے عشق کا لفظ ٹھیک ہے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ مومن کے تعلق کے معاملے میں عشق چھوٹا نظر آتا ہے، تعلق بڑا نظر آتا ہے۔ پہلی ہستی محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، دوسری ہستی علی المرتضیٰ کی ہستی ہے۔ محبت علی المرتضیٰ، علی پاک سے تعلق، علی پاک سے جس لیول کی عقیدت ہونی چاہیے، جس لیول کا رابطہ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں عشق چھوٹا ہے، محبت چھوٹی ہے، یہ جذبے چھوٹے، یہ لفظ چھوٹے ہیں، یہ تعبیریں چھوٹی ہیں۔ علی اور نبی سے رشتے کی نوعیت کچھ اللہ نے جدا بنائی ہے، وہ رشتہ ہی کوئی عجیب ہے۔ وہاں عشق بھی ناز کرے تو کم ہے، محبت بھی فخر کرے تو کم ہے، پیار بھی وہاں پہ نازاں ہو تو کم ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے بھی بیان فرمائی، میرے آقا کریم کی مقدس زبان نے بھی بیان فرمائی۔ علی پاک کی ذات تو وراء الورا ہے، ابھی ہم ذات علی کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم ذکر علی اور محبت علی کی بات کر رہے ہیں۔ علی تو بہت اونچا ہے، جب علی کہہ دیا تو پھر بہت اونچا کہنا بھی عجیب ہی لگتا ہے، اس لیے کہ جب محمد کہہ دو تو پھر تعریف کی بات کرنا وہ بھی چھوٹا لگتا ہے، علی کہہ دو تو اونچا کہنا یہ بھی پھر عجیب ہی لگتا ہے، کیونکہ علی سے اونچا کیا ہوگا؟ علی سے جب علی ہو گیا تو پھر اس کے بعد اونچائی کا تعارف کیا ہے؟ میں محبت علی اور ذکر علی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ صاحبان ذی وقار یہ بات دل پر نقش کر لے، لکھ لے اور ہمیشہ کے لیے اس پر مستحکم ہو جائیں۔ میں دلائل قرآنیہ سے، دلائل احادیث سے یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ پوری کائنات میں، توجہ کریں، یہ بات بڑی نازک ہے، لوگ شاید پریشان ہو جائیں، لیکن میں پریشانی کا علاج پہلے لے کے آیا ہوں، جو بعد میں مشکل بننی ہے نا اس کا حل پہلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ توجہ فرما، پوری کائنات میں، علی کی محبت کی بات کر رہا ہوں، پوری کائنات میں نبی پاک کی ذات کے بعد، یہ فکرہ یاد رکھنا، اللہ کی کل مخلوق میں حضور کی ذات کے بعد، اللہ کی کل مخلوق میں، بڑا دھیان سے فکرہ سنیں اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ کی کل مخلوق میں حضور کی ذات کے بعد، پھر سن لیں، اللہ کی کل مخلوق میں، اس میں عرشی بھی شامل، فرشی بھی، انبیاء بھی شامل، رسل بھی شامل، صحابہ بھی شامل، اہل بیت اطہار بھی شامل، حسنین کریمین بھی شامل، اور اس بات کو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں سیدہ زہرا پاک بھی شامل۔ اللہ کی کل مخلوق میں حضور کی ذات کے بعد، پھر سن لیں، اللہ کی، یہ بات اتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اس کو ذہن میں فٹ کر کے لے کے جائے، اللہ کی کل مخلوق میں
حضور کی ذات کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول نے جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، وہ صحابہ و اہل بیت اطہار میں کوئی اور ہستی نہیں، رسول کے فوراً بعد جس کے لیے سب سے زیادہ محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، وہ پوری مخلوق میں صرف اور صرف علی المرتضیٰ کیا۔ یہ بات اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، یہ فکر آپ نے یاد رکھنا ہے زندگی بھر۔ اللہ کی کل مخلوق میں حضور کی ذات کے بعد قرآن و حدیث میں خدا اور رسول کی طرف سے جس ہستی کی محبت کا سب سے زیادہ تقاضا ہے، سب سے زیادہ حکم ہے کہ رسول کے بعد جس سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ درجوں کا تعین کرنا میری حیثیت نہیں، میری اوقات نہیں۔ زہرا پاک کی شان براء الورا، حسنین جنت کے سردار، صرف بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ نبی نے بھی کہا تھا نا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا ابا ان سے بھی بڑا ہے، ان کا ابا ان سے بھی بڑا ہے۔ درجے متعین کرنا میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں، لیکن سمجھ کے لیے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ محبت کا وہ بے مثل تقاضا جو اللہ نے اپنی زبانی اور اپنے حبیب کی زبانی علی کے لیے کروایا ہے، وہ اللہ نے حسنین اور زہرا کے لیے بھی نہیں کروایا جو علی المرتضیٰ کے لیے کروایا۔ افضلیت، بلندیاں، درجے اپنی جگہ ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن محبت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات میں بغیر دلیل کے عرض نہیں کر رہا۔ آئیں سنیں اس بات پر، پہلے اللہ کا قرآن سنیں، پھر محمد کی پاکیزہ زبان سنیں، پھر محمد کی پاکیزہ اللہ کا قرآن سنیں، دھیان کے ساتھ سنیں، پلے باندھیں یہ بات۔ اللہ نے حکم دیا کہ رسول کے قریبیوں سے پیار کرو، اس میں حسنین بھی آئے، جناب زہرا پاک بھی آئیں، سرکار کے سارے قریبی آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا میرے ولیوں سے پیار کرو، اس میں سارے ولی آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا نبیوں سے پیار کرو، سارے نبی آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے عزت کرو، سارے فرشتے آ گئے۔ اب سننے والی بات ہے، انبیاء کی بات آئی، سارے شامل، اولیاء کی بات آئی، سارے شامل، اصفیاء کی بات آئی، سارے شامل۔ نبی کے بعد ایک ہستی ایسی ہے، نبی کے بعد ایک ہستی ایسی ہے جس کی محبت کو اللہ نے ساروں کے ساتھ ملا کے بیان نہیں کیا، اس کی محبت کو علیحدہ اور اکیلا کر کے بیان فرمایا، اکیلا کر کے بیان فرمایا، اور صرف اس کی محبت کو بیان فرمایا۔ آیہ مبارکہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ میں اپنی محبت کی بات نہیں کر رہا، حوالے نوٹ فرمائیں۔ علامہ سیوطی جیسا مفسر، علامہ آلوسی جیسا مفسر، علامہ سالبی جیسا مفسر عبداللہ ابن عباس سے، براء ابن عازب سے، عبداللہ ابن مسعود سے اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اس آیت میں حکم دیا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے بے مثل رسول، بلغ، خوب کھول کے پہنچا دے۔ یہ صرف تبلیغ کا لفظ نہیں ہے، بلغ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ حبیب کھول کے پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، وہ بات کھول کے پہنچا دے جو اللہ نے خاص طور پر، ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے خاص طور پر تیری طرف نازل فرمائی۔
بڑی بات سمجھنے والی ہے، اس کو ضائع کر گئے تو میں سمجھوں گا میری محنت ضائع ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے اے پیارے رسول بلغ، چھپا کے نہیں، دکھا دے، اختصار سے نہیں، وضاحت کے ساتھ، اور دو بندوں میں نہیں، سب سے بڑے مجمع میں۔ جن لوگوں کا ذہن حاضر ہے ان تک میری بات پہنچ گئی ہوگی۔ بھئی باقی ہر حکم کی تبلیغ کر، یہاں بلغ، کھول دے، اوپن کر دے، واضح کر دے وہ خاص بات جو تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ میں نے جتنے صحابہ کا نام لیا میں ضامن ہوں، جتنی کتب تفسیر کا نام لیا میں ضامن ہوں۔ یہ صحابہ کہتے تھے بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے رسول کو کہا حبیب کھول کے بیان کر دے جو چیز تیری طرف نازل کی گئی ہے وہ چیز کیا تھی، وہ چیز کیا تھی جو اللہ نے خاص طور پہ حبیب کی طرف نازل کی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور دیگر اعلیٰ ترین درجے کے صحابہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ چیز یہ تھی کہ رب نے کہا تھا حبیب اپنے ہر غلام تک یہ بات پہنچا دے جس طرح خدا نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر محبت مصطفیٰ کو فرض کیا ہے، اسی طرح اسی خدا نے اس ہر مسلمان پر محبت علی المرتضیٰ کو فرض کیا۔ جس طرح خدا نے پوری کائنات پر محبت مصطفیٰ کو فرض کیا ہے، بعد از مصطفیٰ اسی محبت کو اللہ نے علی المرتضیٰ کے حوالے سے سارے جہان پہ فرض کیا، اور رسول نے پھر اس بلغ کا حق بھی ادا کیا، میرے نبی نے پھر اس کھولنے کا حق بھی ادا کیا۔ میرے نبی نے جتنے احکامات فرمائے اتنا بڑا اہتمام کسی اہتمام کے لیے نہیں کیا، اتنا بڑا اہتمام رسول نے کسی کام کے لیے نہیں کیا جتنا بڑا اہتمام اس خاص کام کے لیے کیا۔ پہلے صحابی چنے، پھر انہیں حاجی بنایا۔ پہلے صحابی ہونے بہت بڑی شان ہے، لاکھوں کروڑوں ولی مل کر اس دھول کا مقابلہ نہیں کرتے جو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے آ جائے۔ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ پھول کوڑ جھٹ بئیے تے خوشبو آ جاندی ہے، رسول کوڑ بان والے دی شان کی۔ صحابی بہت اونچی شان، بہت بلند، صحابی منتخب کیے، پھر انہیں حج کروایا، پھر رسول کے ساتھ حج کرنے کا شان، واپس لائے، ساروں کو اکٹھا کیے، جہاں سے جدا ہونے تھے نا سب کے راستے۔ یہ غدیر کوئی ویسے کوئی اہم جگہ نہیں ہے، میں نے زیارت کی ہے۔ غدیر اس لیے اہم ہے کہ وہاں سے ہر قبیلے کے گھروں کی طرف راستے جاتے ہیں، وہ مرکز تھا، وہاں سے سب نے جدا ہونا تھا، تو جہاں جدا ہونا تھا رسول نے وہاں سب کو اکٹھا کیا، پھر وضو کروایا۔ سن دے پہو یہ تمام پہڑو صحابی، پھر حاجی بھی رسول دے نال، پھر وضو کرایا، پھر نماز پڑھائی رسول کے پیچھے۔ جو داتا کے پیچھے نماز پڑھے کمال ہو جاتا ہے، جو محمد کے پیچھے نماز پڑھے اس کی شان کیا ہو جائے گی؟ تو اتنے اہتمام کے بعد میرا نبی نے ممبر بنوایا، ممبر بنوا کے میرے نبی نے بلغ کا حق ادا فرمایا۔ اور آج لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، جی مولا کا معنی یہ، مولا کا معنی یہ، مولا کا معنی یہ، اور بے وقوف مولا کا معنی تو تب کرے جب محمد نے خود بیان نہ فرمایا ہوا ہے۔ تو اس چکر میں تب پڑھنا جب نبی نے خود نہ بتایا ہو، تو پھر پوچھے غلام مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، غلام جب نبی نے خود کہہ دیا تو کون ہوتا ہے معنی متعین کرنے والے؟ میرے نبی نے ممبر سجایا۔ میں محبت علی کی بات کر رہا ہوں، بڑے دھیان سے سننا۔ بعد از مصطفیٰ جس کی محبت سب سے زیادہ اہم ہے وہ علی المرتضیٰ کی محبت، اور یہ چیز نص قطعی سے ثابت ہے۔ ممبر سجایا گیا، اب میرے نبی نے جو تمہید باندھی اس تمہید میں ہی علی کی سری شان کو کھول دیا۔ تمہید بڑی کمال کی ہے، کمال کی تمہید ہے۔ اس تمہید کو سمجھ لیں، مسئلے سارے آ جائے۔ مومنوں کی عید ہے اس تمہید میں،
سچی بات ہے، مومنوں کی عید ہے۔ اس تمہید میں میرے نبی نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے ایک فقرہ کہا، اور فقرہ قرآن کا حصہ بھی ہے، کچھ انداز میں کہا الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم۔ سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہوں۔ میں جان بوجھ کے یہ اولا دا ترجمہ نہیں کیتا، یہ میں سمجھان واسطے کوئی راز ہے، اس واسطے اولا دا ترجمہ ہون نہیں کیتا، ایک منٹ بعد کر چھڑنا ہے تاکہ تہاڈا ذہن تیار ہو جائے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اوے صحابہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کو اولا لفظ یاد رکھیں، کیا کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہوں۔ اب اولا کے 3 بڑے معنی عربی لغت میں موجود ہیں۔ اولا کا ایک معنی ہے احب، ایک معنی ہے املک، ایک معنی ہے اقرب۔ 3 معنی، کتنے معنی ہو گئے؟ اولا کا پہلا معنی ہے احب، سب سے زیادہ پیارا ہونا، سب سے۔ دوسرا معنی ہے اقرب، سب سے زیادہ قریب ہونا۔ تیسرا معنی ہے املک، سب سے زیادہ اس شے کا مالک ہونا، سب سے زیادہ اس شے کا۔ اور اگر علی واسطے تخصیص کرنی ہے تو پڑھو نبی واسطے بھی تخصیص کر۔ نبی نے جو تمہید باندھی وہ کیا تھی؟ فرمایا الستم تعلمون، اے مومنوں، صحابہ تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کو نمبر 1 ان کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہوں، احب۔ اقرب، مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ املک، مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہوں۔ مرضی آڑے ہو جو ہونا سمجھت، مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہوں، جانوں سے زیادہ انہیں قریب ہوں، اور وہ خود اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنا محمد ان کی جان کا مالک، جتنا محمد ان کی جان کا۔ کہ مومن کا رشتہ محمد سے یہ ہے کہ مومن کو سب سے زیادہ پیارا بھی محمد، سب سے زیادہ قریب بھی محمد، اور مومنوں کی جانوں کا مالک بھی محمد۔ یہ تمہید باندھی، صحابہ نے سر جھکا کے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، بالکل آپ ہمیں سب سے زیادہ پیارے بھی ہیں، سب سے زیادہ قریب بھی ہیں، سب سے زیادہ املک بھی ہیں۔ تاریخی حدیث اٹھاؤ، یہ دعویٰ، یہ اعلان کروانے کے بعد میرے نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا اور بلند کر کے کہا اب سنو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اور جنہیں میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ جن کا مالک ہوں، وہ یاد رکھیں میرے بعد، کون مرضی آڑے ہو، یاد رکھیں میرے بعد ان مومنوں کو سب سے زیادہ پیارا بھی علی ہے، سب سے زیادہ قریب بھی علی ہے، ان کی جانوں کا مالک بھی علی ہے۔ سب سے زیادہ نبی کے بعد نبی نے خود متعین کر دیا، من کنتو مولا، جس کو میں احب ہوں فہذا علی مولا، میرے بعد اسے علی احب ہونا چاہیے، میرے بعد اسے علی اقرب ہونا چاہیے، میرے بعد اسے علی املک ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں صدیق اکبر منبر پہ بیٹھ کے کہتے او لوگوں مجھے اپنا رشتہ اتنا پیارا نہیں ہے جتنا نبی کا رشتہ مجھے پیارا ہے۔ یہی تو احب ہے، یہی تو اقرب ہے۔ عمر جناب بی بی شاربانوں کا فیصلہ بیٹے کے حق میں نہیں کرتے،
حسین کے حق میں کر کے بتاتے ہیں رات کو کہا تھا میں شہزادی اس کے نکاح میں دوں گا جو سردار بھی ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پیارا بھی ہوگا. یہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. صبح اپنے بیٹے کو نہیں دی, علی کے بیٹے کو دے کے بتایا اور مجھے خود کو اتنا پیار نہیں جتنا علی کی نسبت سے پیار. ذہن میں رکھیں, یہ بات کلیئر ہو گئی. بی بی زہرا کی عقیدت پوری کائنات پہ فرض, حسنین کریمین کی سرداری سارے جہان پہ فرض, لیکن باب محبت میں والام یہ میں جہاں سے ولا نکلتی ہے, جہاں سے محبت نکلتی ہے, باب محبت میں نبی کے بعد سب سے پہلا مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. خلیفہ اول ابو بکر صدیق, خلیفہ ثانی امیر عمر, خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان ذو النورین. محمد کے بعد صحابہ کی سیرت, قرآن کا حکم, حدیث کا فرمان, محمد کے بعد پوری امت کا محبوب اول علی المرتضیٰ. محبوب اول کون ہے؟ علی المرتضیٰ. محبوب اول کون ہے؟ علی محبت علی کا حکم ہے قرآن میں, خاص طور پہ لازمی طور پر نبی نے من کنت مولا کہہ کے اس محبت کا معیار بھی مقرر کر دیا کہ براواں آردہ پیار نہیں کرنا, علی نال لگ دیں آردہ پیار نہیں کرنا. من کنت مولا, جو تقاضا ہے محبت تم پر مصطفیٰ کے حوالے سے فرض ہے, مصطفیٰ کے بعد وہی تقاضا ہے محبت تم پر علی المرتضیٰ کے حوالے سے سب سے بڑھ کے علی سے پیار کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنوانو صحیفۃ المؤمن علی ابن ابی طالب. میں قیامت والے دن وہ جو تیرا نامہ اعمال ہوگا نا, عنوانو صحیفۃ المؤمن, وہ جو تیرا نامہ اعمال چنگیاں عملاں والا جڑا دفتر ہوئے گا نا, اس رجسٹر دے سرنامے تے نا جڑا لکھیا ہوئے گا نا, وہ علی المرتضیٰ دی محبت دا نا لکھیا. عنوان صحیفۃ المؤمن علی ابن ابی طالب. یہی وجہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سونے نبی سے سنا علی کی محبت کے بارے میں کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ جس میں ہو اس کی گنتی مومنوں میں ہو جاتی ہے, اور جس میں یہ نہ ہو وہ جو کچھ بھی ہو اس کی گنتی منافقوں میں ہو جاتی ہے. لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومنون. میرے نبی کا فیصلہ اور صحابہ کی جماعت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی. ہم صحابہ کے دور میں, آج کے دور کی بات نہیں, نعرف المنافقین کہتے ہیں صحابہ کے دور میں جب ہمارا دل ہوتا کہ ہم منافق پہچان لیں. کون پہچان لیں؟ منافق. صحابہ کا وتیرہ ہے, صحابہ نے یہ طریقہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی. ہم سارے جہان کی تعریف کرتے, منافق بیٹھے رہتے, جب علی کی تعریف کرتے منافق اٹھ جاتے. کننا نعرف المنافقین. آج بھی جنہیں علی کی تعریف سے گھبراہٹ ہوتی ہے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے جن کے لیے ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی. لوگوں, علی المرتضیٰ کی محبت فرض عین ہے. یہ ایمان کا حسن نہیں, ایمان کی جان ہے. اس کے بغیر گزارا چل سکتا, اس کے بغیر کام بن سکتا, اس کے بغیر کوئی سبب ہو سکتا نہیں ہے. صدیقہ کائنات اور صدیقی اکبر پاک یہ دونوں ہستیاں بیان فرماتی ہیں کہ اے علی, آپ کو اللہ نے یہ شان دے رکھی ہے کہ لیس لمحبک, صدیق اکبر اور سیدہ عائشہ صدیقہ, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی آپ کو یہ شان دے رکھی ہے کہ جو آپ کا محب ہوگا نا اللہ اسے موت کی سختی سے بچا لے گا.
اللہ اسے موت کی سختی سے بچا لے گا اور اللہ اسے قبر کی وحشت سے بچا لے گا. اور صرف یہ موت اور قبر نہیں، ولا فزع یوم القیامہ، قیامت والے دن جب سارے گھبرا رہے ہوں گے، آپ کے محب کو اللہ تعالیٰ سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور میں اس حوالے سے آخری جملہ کہوں، ظاہری بات ہے 2:30 بجے جمعہ ہونا تھا، لیکن چونکہ آج عرس بھی ہے حضرت مولا کائنات کا، آپ کی شہادت پاک کا دن ہے، اس لیے یہ اگلا ٹائم جو ہے اسی حسن کی نظر ہے اور اسی خوبصورتی کی نظر ہے. اور ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں پھر یہ لمحے نصیب فرمائے کہ ہم ذکر علی المرتضیٰ کے لیے حاضر ہیں. آخری جملہ چاہتا ہوں، علی کی محبت کتنی ضروری ہے اور اس کے بغیر کس طرح بندہ برباد ہوتا ہے. یہ جملہ آپ سن لینا تو خدا کی قسم اس کے دور جانے والی کبھی سوچیں گے نہیں. حدیث پاک ہے، جناب سلمان فارسی روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا لا ینال شفاعتی. میں نے بار بار شفاعت کا قصیدہ سنا، میں نے بار بار 2 دفعہ انہیں کہا کہ سناؤ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ ہو خارم شفاعت یا رسول اللہ. یہ قصیدہ شفاعتیہ کا علی کے ذکر کے ساتھ جو تعلق تھا، یہی حدیث تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی. حضور نے فرمایا لا ینال شفاعتی، اور بڑے تو بڑے گناہگار واسطے بھی میری شفاعت اب پڑ جاسی. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور جڑے بڑے گناہگاروں نہ گھبرو، میری شفاعت موجود ہے. لا ینال شفاعتی، فرمایا ہر گندے سے گندے تک میری شفاعت پہنچ جائے گی. لیکن اگلی بات یاد رکھ، لا ینال شفاعتی الا بحب علی ابن ابی طالب. فرمایا جس میں علی کی محبت نہیں ہوگی، میری شفاعت اس تک پہنچ ہی نہیں. یاد رکھیں، محمد کی شفاعت کے لیے علی کی محبت ضروری ہے. علی سے محبت نہیں کرو گے تو محمد کی شفاعت تمہیں فیض یاب فرماتی. جتنا بڑا گناہ کر لے، شفاعت مصطفیٰ اس سے اعلیٰ ہے، اس سے افضل ہے، بچائے گی. لیکن نبی کہتے ہیں اگر تو بغض علی والا گناہ کرے گا تو میری شفاعت بھی تمہیں نہیں بچائے. جس طرح اللہ نے نبی کے لیے کہا تھا نا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، محبوب جنہوں نے تجھ سے منافقت کی ہے نا، تو بھی ان کی سفارش کرے تو میں خدا انہیں معاف نہیں کروں گا. جنہوں نے تجھ سے غداری کی ہے خدا انہیں معاف نہیں کرے گا. میرے نبی نے کہا علی منی بمنزلتی من ربی، علی کا وہی مقام ہے میری بارگاہ میں جو میرا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں. خدا کہتا ہے محمد تیرے غدار کو میں نہیں بخشوں گا، محمد کہتا ہے علی تیرے غدار کو میں شفاعت اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی محبت جو نعمت عظیمہ ہے، جو نعمت کبریٰ ہے، اللہ کریم اس سے وافر حصہ نصیب فرمائے. اور جو محبت کے اثرات ہوتے ہیں، صرف زبان سے علی علی نہیں، صرف نعروں میں علی علی نہیں، جو محبت کے اثرات ہیں، ان کی غلامی، ان سے وفا، ان کے وعدوں کی پاسداری، ان کا کہا ماننا، ان کے راستے پہ چلنا، اللہ تعالی ہمیں وہ محبت کے اثرات بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے.